اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 4 ربیع الثانی اسلامی تاریخ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا ملنا۔ جب دنیا میں بسنے والے انسان ضلالت اور گمراہی میں بھٹکتے ہوئے آخری حد تک پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت اور رہنمائی کا فیصلہ فرمایا اور شرک بت پرستی سے نکال کر ایمان اور توحید کی دولت سے نوازنے کا ارادہ کیا، اور جس روشنی کی آمد کا ایک زمانے سے انتظار ہو رہا تھا اس کے ظاہر ہونے کا وقت آ گیا، اور محروم اور بد نصیب دنیا کی قسمت جاگ اٹھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اللہ کی عبادت اور ذکر و فکر میں مشغول تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کے بعد انہوں نے مجھے پکڑ کر اتنا دبایا کہ میری قوت نچوڑ دی، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھیے۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ انہوں نے دوبارہ پکڑ کر دبایا، پھر کہا پڑھیے۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ انہوں نے مجھے تیسری مرتبہ پکڑ کر دبایا اور چھوڑ دیا، پھر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ چنانچہ میں پڑھنے لگا۔ یہ 5 آیتیں نازل ہوئیں جو سب سے پہلی وحی تھی اور نبوت کا پہلا دن تھا۔ یہیں سے وحی کا سلسلہ چلا جو آخری وقت تک جاری رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، زخمی ہاتھ کا اچھا ہو جانا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے، اتنے میں حضرت جرحد اسلمی حاضر خدمت ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھا لیجئے۔ حضرت جرحد رضی اللہ عنہ کے داہنے ہاتھ میں کچھ تکلیف تھی، لہٰذا انہوں نے اپنا بایاں ہاتھ بڑھایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داہنے ہاتھ سے کھاؤ۔ حضرت جرحد نے فرمایا اس میں تکلیف ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ پر پھونک ماری تو وہ ایسا ٹھیک ہوا کہ ان کو موت تک پھر وہ تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ طبرانی کی حدیث ہے۔ ایک فرض کے بارے میں، فرائض کی ادائیگی کا ثواب۔ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر میں اس بات کی شہادت دوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور 5 وقت کا نماز پڑھتا ہوں اور زکوٰۃ دیتا رہوں اور رمضان کے روزے رکھا کروں اور اس کی راتوں میں عبادت کیا کروں، تو میرا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا شمار صدیقین اور شہداء میں ہوگا۔ ابن حبان کی حدیث ہے۔ عمرو بن مرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ ایک سنت کے بارے میں، حکمت کے لیے دعا۔ حکمت اور صلاح و تقوی حاصل کرنے کے لیے یہ دعا پڑھیں، ربی حبلی حکمم والحقنی بالصالحین۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں حکمت عطا فرما اور نیک لوگوں کے ساتھ شامل فرما۔ سورہ شعراء کی آیت کا ترجمہ۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، دعا کرانے والے کی دعا پر آمین کہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کچھ لوگ جمع ہوں اور ان میں سے کوئی ایک آدمی دعا کرے اور دوسرے آمین کہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ حاکم کی حدیث ہے۔ حبیب بن مسلمہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں، فساد پھیلانے کی سزا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں، زمین میں فساد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی بس یہی سزا ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی پر چڑھا دیے جائیں، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف جانب سے کاٹ دیے جائیں، یا وہ ملک سے باہر نکال دیے جائیں۔ یہ سزا ان کے لیے دنیا میں سخت رسوائی کا ذریعہ ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت کا ترجمہ۔ آخرت کے بارے میں، سب سے پہلے زندہ ہونے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم دنیا میں سب سے آخر میں آئے ہیں، لیکن کل میدان حشر یعنی آخرت میں جب سب کو جمع کیا جائے گا تو ہم یعنی امت محمدیہ سب سے پہلے زندہ کیے جائیں گے۔
بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، طب نبوی سے علاج بچھو کے زہر کا علاج۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ نماز کے دوران ایک بچھو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈنک مار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مار ڈالا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، اللہ بچھو پر لعنت کرے، یہ نہ نمازی کو چھوڑتا ہے نہ غیر نمازی کو۔ پھر پانی اور نمک منگوا کر ایک برتن میں ڈالا اور جس انگلی پر بچھو نے ڈنک مارا تھا اس پر پانی ڈالتے اور ملتے رہے اور سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اس جگہ پر دم کرتے رہے۔ بیہقی کی حدیث ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تواضع اختیار کرو، کوئی شخص دوسرے کے سامنے فخر نہ کرے اور نہ ایک دوسرے پر زیادتی کرے مسلم کی روایت ہے، ایاز رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے، جو بھول گئے ہوں اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائیے، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔